alaikum. Hello. Am I audible? Assalamu alaikum. Am I audible to you all? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ. ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم قرآن سے اپنی تربیت کریں. ہم نے موضوع کا انتخاب اس تسلسل سے کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ تیسرے لیکچر میں یہ سمجھ آ جائے کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے. انسان کو اپنی شخصیت کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بھیجنے والا کون ہے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہمارے لوٹنے کے اوپر اس دنیا سے پھر کیا نتائج ہوں گے. تو آدم یعنی کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں اور اعراف میں، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے. ہمیں اس کا فہم حاصل ہونا چاہیے. قرآن جو ہے اس کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب مصحف کہلاتی ہے، ایک ترتیب نزول کہلاتی ہے. ترتیب مصحف وہ ہے جو قرآن میں ہمارے ہاتھ میں آج کل قرآن ہے. اس کے اندر جو ترتیب ہے سورتوں کی، آیتوں کی، کون سی آیت کہاں آئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی صورت میں اس کو محفوظ کیا گیا. اس صورت میں اس کو محفوظ کیا گیا. اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحف اور یہ ہمارے سامنے ہے. اس میں حضور صلی اللہ کی زندگی میں قرآن کے بے شمار حافظ تھے اور اس ترتیب کے بغیر وہ قرآن کو جس ترتیب میں حضور دیتے رہے اس کو حفظ کرنا ممکن نہیں تھا. تو ترتیب مصحف کا ایک جو مقصد نظر آتا ہے یہ ہے کہ اس کو حفاظ اکرام حافظ اس کو یاد کر لیں. اگر قرآن کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، ہر ریکارڈ سے بھی نعوذ باللہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے. اس وقت دنیا اسلام میں کئی کروڑ حافظ موجود ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترتیب مصحف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دی ہے، اس میں مضامین کو اکٹھا کیا گیا ہے ان کی اہمیت کے لحاظ سے، اور پھر ان کی تکرار ہوئی ہے کسی اور جگہ. یہ جو تکرار ہے، بار بار آنا، یہ بہت ہی قرآن کا ایک ایسا اسلوب اور انداز ہے کہ وہ نصیحتیں جو انسان کو بار بار کی جائیں، اس کو سمجھائی جائیں، ان کو بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ 30 صورتوں میں آیا ہے اور شاید 100 سے زیادہ سے مقامات پر ہے. پھر اس صورتوں میں اس کے اندر ایک تقسیم صورتوں کی ہے. 114 صورتیں ہیں، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کی ہے کہ ایک عام انسان اور جو ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ہمارے دیہات میں جو لوگ بالکل کچھ نہیں پڑھے ہوتے وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ صورتیں یاد ہیں، اور بعض کو وہ اس کی عربی کو پڑھ کے تلاوت بھی کر لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹی صورتیں رکھی ہیں جن میں بہت معنی ہے، جیسے سورہ اثر بہت سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر کے بعد، لیکن اس کی جو معنویت اور گہرائی ہے وہ
پوری انسان کی زندگی پر حاوی ہے، اور سورت کے اندر کو مضمونوں کو بھی ایک ترتیب دی جاتی ہے کہ ایک مضمون آتا ہے آخرت کا، پھر جنت کا، پھر دوزخ کا۔ اب قرآن کی جو سب سے بڑی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی وہ سپاروں کی صورت میں نہیں تھی۔ اس زمانے میں 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور 7 منزلوں میں اس کو اس لیے تقسیم کیا جاتا تھا کہ لوگ اس کو ایک ہفتے میں ختم کر لیں۔ پھر کہیں بہت بعد میں 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے 30 حصے کر دیے گئے قرآن کے، جس میں منطق کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا، اور بہت سی صورتیں جو ہیں وہ ایک سے زائد پارتوں میں آتی ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ ایک سورت کی آخری کے جو آیت ہے وہ اگلے پارے میں آتی ہے اور پھر دوسری صورت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو بات کی یہ تقسیم ہے کہ اس کو آسانی سے 30 دن میں پڑھ لیا جائے۔ پھر اس تقسیم کے اندر ایک اور تقسیم کی گئی ہے، رکوع کی تقسیم۔ رکوع کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے سامنے یہ مضمون جو ہے یہ آ جائے کہ اس رکوع میں جو ہے مضمون ہے اس کا احاطہ کر لیا جائے، دوسرے رکوع سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک کوشش ہے جو آپ کو ہر رکوع میں نظر نہیں آئے گی، اوور لیپ بھی ہو رہے ہیں، اگلے رکوع میں بھی مضمون جا رہا ہے، پھر رکوع کی جو سائز ہے اس کی بھی کوئی ترتیب نہیں۔ اب ایک اور ترتیب ہے، وہ ترتیب نزول ہے۔ ترتیب نزول جو ہے قرآن 23 سال میں نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم قرآن کو 23 سال میں اس لیے آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں یہ راسخ ہو جائے۔ ایک بات یہ تھی، اب جو سورہ علق ہے وہ پہلی، اس کی 2 آیتیں یا 19 آیتیں، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو سب سے پہلی وہی ہے۔ پھر سورہ علق ہے، قلم ہے جو کہ 68 ہے، اس میں 52 آیات ہیں، لیکن اس کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی۔ پھر سورہ مزمل، سورہ مدثر، پھر سورہ فاتحہ، اس طریقے سے پھر سورتیں نازل ہوئی۔ یہ 30 سال میں جو نازل ہوئی یہ ایک جد و جہد تھی جس میں مسلمانوں کا کافروں سے، منافقون سے، دشمنان اسلام سے اور مخالفین سے مقابلہ تھا۔ تو جیسے جیسے واقعات اور حالات پیش آتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی وحی اور اپنا حکم اور یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی تدبیر مومنوں کے لیے وہ ان کو سورت کی آیات کی صورت میں نازل کرتا تھا۔ اس سے ان کو استقامت ملتی تھی، وہ ایمان ان کا بڑھتا تھا، اور وہ حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہجرت کی صورت، ہجرت کے وقت بھی آیتیں نازل ہوئیں، جنگ میں بھی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے ایک چٹان کو توڑ رہے تھے جس کو دوسرے نہیں توڑ سکے، تو اس وقت آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے قیصر و قسرا کے محل جو ہیں وہ فتح کر لیے ہیں۔ تو منافقین ہنسنے لگے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی گئی اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ تو حالات اور واقعات کے ساتھ ترتیب نزول ہوئی۔ اب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں ایک اسلوب ہے کہ تفسیر بالقرآن، با مقصد نالج ہم کو حاصل ہوتا ہے جب ہم تفسیر قرآن کی تفسیر سے کرتے ہیں، ایک صورت سے دوسری تفسیر، یا ایک مضمون کو جو قرآن میں مختلف جگہ پھیلا ہوا ہے اس کو یکجا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا پورا مقصد فہم اور اس کی تشریح ہم کو تفسیر سمجھ آ جائے۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمان کو قرآن پہ عبور جلد حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنا راستہ جو ہے وہ جلد طے کرتا ہے، صراط مستقیم کی اس کو جلد پہچان ہوتی ہے۔ مثلا نماز کا مضمون جب اکٹھا کیا جائے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے ایک دفعہ، تو ہم کو یہ احساس ہوگا کہ نماز کتنی بڑی اور کتنی اہم عبادت ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ مختلف جگہوں میں قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اور جیسے جیسے ضرورت ہوئی ویسے ویسے اس زمانے میں اس کا نزول ہوا، وہ مضمون پھر مختلف جگہوں پر ہے۔
تو اس مضمون کو یکجا کیا جائے تو پھر اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے اور انسان کو پھر قرآن کے جو نصیحت ہے، جو قرآن کے مقاصد ہیں، وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو سورہ آراف کی آیتیں ہیں 172 سے 174، یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو کیسے تخلیق کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو کیا اہل باطل کے قصور کے بدلے میں ہمیں ہلاکت میں ڈالو گے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اب یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ بیان کرتی ہیں پوری اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کی، جو اس کے مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا، جو اس کی روحوں کو تخلیق کیا۔ انسان جو ہے اس کے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، وہ روح ابدی ہے، جسم ابدی نہیں ہے۔ تو قرآن کے مطابق انسان کا جو ابتدائی دین ہے اور اصلی دین ہے وہ توحید ہے۔ شرک اس دنیا میں پیدا ہوا۔ اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اولاد آدم کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے کل اولاد آدم سے جو دنیا میں بھیجنی ہے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا، عہد لیا، اور یہ عہد انسان نے، ان کی روحوں نے باشعور کیا، شعور کے ساتھ کیا۔ جو عہد کیا جاتا ہے اس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں اور دونوں ہوش و حواس میں جو ہے اپنا عہد کرتی ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں۔ تو انسان کو اس کے تحت شعور میں اس کے ساتھ اس سے عہد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل کو جو قیامت تک آئے گی اس کو ذرات کی شکل میں بوقت پیدا کیا۔ اب یہ بات آج سمجھ آتی ہے، تمام ڈی این ایز کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کر دیا۔ ہر انسان کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے جس میں اس کی عقل ہوتی ہے، شعور ہوتی ہے، اس کی پوری پروگرام ہوتا ہے، قوت گویائی ہوتی ہے۔ تو انسان نے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو اپنے پاس کہیں اسٹور کر لیا۔ اب بروز قیامت
جیسے تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو وعدہ الست کہتے ہیں، وعدہ الست کے موقع پہ جمع کیا تھا. اس روز قیامت تمام انسان جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ اتنے انسان دنیا میں جائیں گے، ان سب کو بے وقت جمع کر لیا جائے گا روز قیامت اور ان سے حساب لیا جائے گا. اسی طرح جیسے وعدہ الست میں سب کو وقت کو جمع کر کے عہد و اقرار لیا گیا، یہ بھی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ سب کا رب ایک ہے، خالق ایک ہے، اور بیک وقت سب اس کے سامنے پیش ہوں گے روز قیامت. اب اس تخلیق کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو ان تمام ڈی این ایز میں اللہ تعالیٰ نے فطرت، معرفت اور رب کی ودیت، رب کی پہچان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کر دی. یہ بات آئی ہے سورہ روم کی 3 آیت نمبر 30 میں. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم حنفی مسلمان ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ سب طرف سے رخ پھیر کر کے ہم اپنا رخ اللہ کے سامنے کر لیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. یہ دین حنیفی ہے جو حضرت ابراہیم نے ہمارے لیے دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تمام انسانوں کے لیے. ایک واحد رب اور سب اس کے سامنے سربسجود اور راضی باراضی. جو راضی براضی سربسجود ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے. اب دوسری بات، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، بے وقت ان سے وعدہ لیا توحید پر کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ فطرت ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور پھر کیوں تبدیلی نہیں ہے؟ تو یہی محکم دین ہے. یہی ایک دین ہے بس، دین الہی، دین توحیدی حنیفہ. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لیکن کثرت ہے انسانوں کی جو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس کا فہم نہیں کرنا چاہتے. یہ بات ہو رہی ہے کل مخلوق کی، اکثر الناس. اس ناس میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم یہ دین اختیار کرو یا نہ اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی ہے. یہی انسان، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. اب اس پر ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہر بچہ جو چاہے آج ہندو کے ہاں پیدا ہو، افریقہ کے جنگل میں پیدا ہو، نارتھ پول پہ پیدا ہو، ساؤتھ پول پہ پیدا ہو، وہ دین حنفی پہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس کی پیدائش اسی فطرت پہ ہوتی ہے جس کا اس نے وعدہ کیا، اس کی روح نے وعدہ کیا. یہ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں. کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ اب ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے
وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آدم کی آنے والی نسلوں میں چلایا، اب ان کے اندر یہ بات ودیت اور راسخ ہے، وہ اپنی ذات پہ خود گواہ بن جائیں گے روز قیامت کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، اور وہ جو گواہ بن جائیں گے اس کی ان کے پاس دنیا میں ساری زندگی میں لاکھوں نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ اکثر الناس لا یعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ فطرت دے دی تو لوگوں کو پھر رسولوں کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ بھیجا، تاکہ اس فطرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان میں دی ان کو یاد دلائیں اور اس عہد کی ادائیگی کی دعوت دیں جس کے دے آر آلریڈی اویئر آف۔ اب انسان کی تخلیق جو ہے وہ کئی اربوں سیل سے ہوئی ہے، ایک ڈی این اے میں پتہ نہیں کتنے بلین سیلز ہوتے ہیں، اور ہر بلین ہر جو ہے سیل میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا پورا روڈ میپ رکھ دیا ہے۔ اس روڈ میپ میں کیا ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کے والدین کون ہوں گے، اس کی ولادت کا مقام کیا ہوگا، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کی شکل صورت کیا ہوگی، اس کی عمر کی مدت کیا ہوگی، اس کی جسم کی خوبصورتی یا اس کی کیسے تخلیق ہوگی، یہ تمام چیزیں ڈی این اے میں ہیں۔ یہی ڈی این اے ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے، اور انسان کی جو ڈی این اے میں یہ خصوصیات رکھ دی جاتی، اسی کے اوپر انسان کی شخصیت کی عمارت تحصیل ہوتی ہے۔ ایک تعمیر ہوتی ہے اس کے جسم کی عمارت، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہر ایک کی آواز مختلف ہے، ہر ایک کی ہاتھ کی لکیریں، ہر شخص کے پاس ایک ناک، دو آنکھیں، دو کان اور ایک زبان اور ہونٹ منہ ہے، لیکن شکل کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ ایک آدمی کی شکل اربوں لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اللہ چاہتا ہے تو کسی کی دو شکلیں ایک جیسی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو بھائی بہنوں میں مماثلت ہوتی ہے وہ بھی ڈی این او میں وہ رکھی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پروگرام کیا ہوا ہے۔ تو بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت پر ہوتی ہے، اور ہم مسلمان پھر اس کو یاد دلاتے ہیں اس کے کان میں اذان دے کر۔ دوسرے مذاہب بھی کچھ کرتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کو وہ جہاں پیدا ہوا ہے اس انوائرمنٹ میں جو اس کو ملے گا، اب اس انوائرمنٹ میں اس کی جد و جہد ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں اس جد و جہد میں کیسے کامیاب کرتا ہے۔ مسلمان پہ یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کو دین حق پہ پیدا کیا گیا ہے، اس کو آخری کتاب اللہ کی دی گئی ہے، اور اس کو آخری نبی کی امت نے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ آگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے عوامل سے ایک اس شخص کے مقابلے میں جو مسلمان پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن دونوں کا حساب ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمارا حساب ہوگا جتنی ہمیں علم کی وسعت دی گئی، اس کا حساب ہوگا اتنی جتنی اس کو وسعت دی گئی۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں، بہت ساری ایسی نشانیاں جو ہر انسان کے لیے کامن ہیں، کوئی اپنے رب کی کو یہ جھٹلا نہیں سکتا کہ مجھے رب نے تخلیق نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا آسمان کو دیکھو، ہر انسان آسمان کو دیکھتا ہے، دیکھو یہ تمہارے رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس زمین کو دیکھو، پانی کو دیکھو، بارش کو دیکھو، اپنی خوراک کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی بصارت کو دیکھو، سماعت کو دیکھو۔ یہ تمام نعمتیں ہر شخص کو یکساں دے دی گئی ہیں، اور اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے، چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوا اور چاہے وہ کسی مسلم ممالک میں پیدا ہوا۔ تو اس کے لیے اپنے رب کی پہچان جو ہے کسی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب انسان
کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہش رکھی ہے، اگر اس کو منفی تربیت دی جائے جس کی ماں باپ کو جواب دینا ہوگا تو وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس نے کیا ہے وہ اس سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو اس کی بات کی احسان کی، دوستی کی اور انسانی فطرت کے تقاضوں کی تربیت دی جائے تو وہ ایک اچھا عام دوست انسان ہوتا ہے، احسان پسند ہوتا ہے۔ انسان کو اگر علم و احسان کی دعوت دی جائے تو وہ فطرت کی آواز کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ودیت ہے۔ اگر وہ عہد انسان سے نہ لیا ہوتا تو اس دنیا میں پھر اس کے لیے حق کی پہچان مشکل نہ ہوتی۔ حق کی پہچان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 سے زائد قسمیں کھا کے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کی تمیز کرنے کی ودیت کر دی، تعلیم تمہارے اندر۔ ہر انسان دنیا کا جہاں کہیں بھی ہوگا وہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے، گالی کو وہ برا سمجھتا ہے، ناگوار سمجھتا ہے، بری گفتگو اس کو ناگوار ہوتی ہے۔ تو اسٹینڈرڈ تھرو آؤٹ انسانیت ایک ہی ہے، نیکی کا اور برائی کا۔ ہر کوئی برائی کو بھی پہچانتا ہے اور اچھائی کو بھی پہچانتا ہے۔ اب اس اچھائی اور برائی کو مزید انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انبیاء بھیج دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہے کہ انسان روز قیامت مکلف ہو اور جواب دہی کرے، وہ اپنے خالق کو بھی پہچانے، رزاق کو بھی پہچانے۔ اب یہ جو معرفت ہے ہر انسان کے وجود میں نقش ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کی تمیز کرے۔ یہ انسان کو یاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کہا یہ ہر انسان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے خالی۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اب ایک چیز مخلوط نطفے سے پیدا کیا یعنی کہ والدین، اور کیوں پیدا کیا؟ اس کو آزمائے، کہ اسے آزمائے۔ آزمانے کے لیے اس کو صلاحیتیں کیا دی؟ بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ جی، اب ہماری جو سماعت ہے یہ ہماری نصیحت کو ہمارے دل پر جا کے اتارتی ہے۔ دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے، ورنہ وہ نصیحت کو غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری آنکھیں جو ہیں یہ بصیرت کا کام دیتی ہیں، یہ مشاہدہ کرتی ہیں، یہ شہادت دیتی ہیں کہ یہ سچ ہو رہا ہے، یہ جھوٹ ہو رہا ہے۔ اور دل پر اثر ہو، دل پر جا کر وہ بصیرت جو ہے وہ انسان کے دل کو جاگاتی ہے کہ تم سوچو۔ لیکن اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہے شاکر، اور اگر وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ ہے کافر۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار ہدایت کر دی اور ہمیں صلاحیت دے دی، اور اس دنیا میں بسنے کے لیے تمام نعمتیں ہمارے اوپر فراوانی کر دی۔ ہر لمحے اس کا رزق استعمال کرتے ہیں، ہر لمحے اس کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب ہم چاہے اس کا شکر کریں اور چاہے ہم نافرمانی کریں، جواب دہی کرنی ہے روز قیامت۔ اب یہ انسان کی تخلیق کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا۔
اب اس کے بعد انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایکٹنگ آن بہاف آف، یا آپ یہ کہیں کہ نائب، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں حاکم کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اختیارات دے رہا ہے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر حکمرانی کے. حکمران اللہ ہے، اور وہ اختیارات انسان کو دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اللہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. تو کہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں فیصلہ کیا، اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے. سب اللہ کو جواب دہ ہیں، لیکن اللہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کی کل بادشاہی ہے اور ہر شے پر قادر ہے، اور وہ کسی کو جواب نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں. انسان سے پہلے دو مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے اور تخلیق کی ہوئی تھی. بہت ساری مخلوقیں ہیں، لیکن وہ جو انٹرفیس کریں گی انسان کے ساتھ، ایک فرشتے اور دوسرے جن. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جو خلیفہ تو بنائے گا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. اب فرشتوں کو یہ کیسے علم ہو گیا؟ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اختیار حاصل نہیں ہے مرضی کا، لیکن ایک مخلوق جو جن تھی اس کو پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا، اور جنوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ان کو اختیار تھا نیکی اختیار کریں یا بدی اختیار کریں. تو اس وقت جو جن تھے موجود زمین پہ غالباً، وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے. تو اس پر فرشتوں نے یہ دلیل دی کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گی، وہ مخلوق جو تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خلیفہ بناؤں گا. تو ہم تو تیری ثنا اور تسبیح اور پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بشر ہے جس کی میں تخلیق کر رہا ہوں اس کے بارے میں وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ ایک مخلوق امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجی جائے جس میں اپنی اللہ تعالیٰ روح ڈل کے اس کو ایک امتیازی حیثیت دے، روح عطا کر کے، اور اس کو پھر زمین کا نائب بنائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ نیکی کرتا ہے یا فساد پھیلاتا ہے، اس کے مطابق اس کا امتحان ہو. اس کے بعد میں اس کو ذرا مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہم مضمون کو
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک نام سکھا دیا. اگلی آیت 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. اب فرشتے جو تھے ان کے سامنے آدم کو پیش کیا گیا، اور آدم نے کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے تھے. یہ نام کیا ہے جو حضرت آدم نے فرشتوں کو بتائے، اور فرشتے جو تھے وہ لاجواب ہو گئے. یہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ان کو. اور یہ جو آج کی کل انسان کی فزیکل سائنسز ہیں یہ ان اسماء میں پنہا تھی. انسان آج جو اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیج دے دیا اسماء کی صورت میں، وہ نالج جو گرو کر رہی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر دور میں انسان اس نالج کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایجاد کر لی، یہ تو میری تخلیق ہے. یہ اس کی تخلیق نہیں ہوتی. جو کچھ وہ ایجاد کرتا ہے، کہتا ہے میں ایجاد کر رہا ہوں، وہ اصل میں کائنات میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہوتا ہے. انسان صرف اس کو جسے کہیں گے کہ ڈسکور کرتا ہے. اب 118 ایلیمنٹ ہے، ہر ایلیمنٹ میں مالیکیول ہے، اس میں نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، اور ان کی ایک تعداد ہے. اور مالیکیول وہ ذرہ ہے جو سب سے چھوٹا ذرہ ہو. تو وہ کس نے تخلیق کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. اور انسان نے اس کو گریجولی، پہلے اس نے چند ڈھونڈے، پھر 2، پھر 10، پھر 15، پھر ہوتے ہوتے 118 ہو گئے. اس وقت کہتے ہیں 118 ہیں، جس میں اب آپ دیکھ لیے لوہا ہے، فیرس ہے، ہائیڈروجن آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، گیسز ہیں، ماسز ہیں، اور لیکوڈز ہیں. تو یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان اسماء کی صورت میں انسان کو ودیت کر دی. اور اس کو فرشتے اس کو نہیں جانتے تھے. تو فرشتوں نے پھر اس بات کا اقرار کیا کہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اور یہ انہوں نے جو اقرار کیا، یہ اس سے اللہ کے سوال و جواب میں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. اس سے پہلے کی یہ آیت ہے قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے. یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا، حکمت والا ہے. اب اقرار کر رہے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو ودیت کر دیا، انسان اس کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا علم تو پوری کائنات جس کو اس نے تخلیق کیا ہے وہ اس کا علم ہے. اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں سے اس نے کچھ علم فرشتوں کو دیا، کچھ علم دیا انسانوں کو، جیسے جیسے ان کی ضرورت ہے. لیکن یہ محدود ہے، یہ لامحدود نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں لامحدود ہوں. اب یہ وقت آیا
اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دو مخلوقیں موجود تھیں، انسان، فرشتے اور جن۔ فرشتوں کو انسان کی خدمت کرنی تھی، فرشتے ہماری خدمت پر مامور ہیں۔ یہ تمام آپ کا رزق، بارشیں، تم اللہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جن کی گرد دنیا کی، جن کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اور پھر وہ فرشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کر دیا، تعظیم کا سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا، اور سجدہ تعظیم کرنے کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ان کی خدمت کریں گے تیرے حکم کے مطابق، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ لیکن شیطان نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا، اس نے انکار کیا، اور اس نے کیا انکار کیا؟ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جن و انس میں سے ہوا وہ اس تکبر کا ہوا، اور تکبر کرنے والا پھر کافرین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور تکبر کرنے والا جو ہے سورہ اعراف کی 40 آیت کے مطابق وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، جو ناممکن ہے۔ اس لیے تکبر کرنے والے کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اب ہر انسان کے اندر ایک تکبر ہے، لیکن اس تکبر پر اس نے قابو پانا ہے اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس تکبر پر فرعون قابو نہیں پا سکا اور وہ کہاں چلا گیا؟ طغا، اس نے طغا میں چلا گیا۔ ایک ہوتی ہے گناہ، ذنب، ہلکا گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ اسم، پھر ایک جب انسان بڑا گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس میں کیا آتا ہے؟ ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ دغا کرنے لگتا ہے، ذرا لوگوں کو بڑے دھوکے دینے لگتا ہے۔ دغا کے بعد اس میں ایک بغا آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیو ڈان بن جاتا ہے، اور پھر بغا کے بعد پھر اس میں طغا آ جاتی ہے اور وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو بغا، طغا، بغا اور طغا میں تبدیل ہو جاتا ہے، دغا، بغا، طغا، اور اس سے پہلے گناہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا، یہ ان کی قیام گاہ تھی، عارضی قیام گاہ، اور اس میں آزمائش کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، تو آزمائش سے پیدا کرنے کے لیے اس کا کوئی مخالف ہونا چاہیے، تو شیطان نے انکار کر کے اس کا دشمن بن گیا اور اس کا مخالف ہو گیا۔ اور پھر شیطان نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔
बस शैतान ने उन दोनों को वहां से फुसला दिया। फिर जिस नेमत में वो दोनों कयाम पजीर थे उससे उन दोनों को निकलवा दिया और हमने कहा अब तुम एक दूसरे के दुश्मन बनकर नीचे उतर जाओ और एक मुद्दत तक जमीन में तुम्हारा कयाम और सामान ज़ीस्त होगा। अब शैतान उनका दुश्मन था, उसने उनको जन्नत से निकलवा दिया। अब वहां पर आदम से क्या हुआ? अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई, उनको इसका एहसास हुआ। فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो इंसान का सबसे पहला गुनाह इब्लीस के कहे पे अमल करना, और आज हम शैतान के कहे पे बारहा अमल करते हैं। अब उनको ये भी नहीं पता था आदम को कि मैं किस तरीके से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। तो फिर उन्होंने अल्लाह से चंद कलमात सीख लिए। वो कलमात क्या हैं? ये हम सबको याद हैं और हमको इनको अपनी, अगर हम जब इसको एक दफ़ा कहते हैं खुलूस दिल से, हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाए। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पे, अगर तू हमारे साथ दरगुजर नहीं करेगा तो हम खासिरीन में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। और वो खसारा क्या होगा? जहन्नम, और इस दुनिया में दुख और तकलीफ। अब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें वो देता हूँ चीज, तोहफा, कि जिससे तुम खौफ से और गम से और नाफरमानी से बच जाओ। قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ हमने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम तक पहुंचे तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की फिर उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम यहाँ से उधर पहुंच जाओ और उतर जाओ, जमीन पे रहो, और जब मेरी हिदायत पहुंचे तो उस पर अमल करना, तुमको कोई खौफ और गम नहीं होगा। अब एक तो अल्लाह ताला ने अस्मा दिए अपने इंसान को, और दूसरी अल्लाह ताला कह रहा है मेरी हिदायत है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने दो तालीम दी, दो एसेट्स दिए। एक अस्मा कि अपनी ज़िंदगी को गुजारो, उसकी नेमतों की तख्लीक और उसकी तस्खीर करो, हमने तुम्हारे लिए दुनिया को मुसख्खर कर दिया। और दूसरी, जब मेरी हिदायत तुम तक पहुँचो तो उस हिदायत की पैरवी करोगे तो खौफ और गमगीन ना होगा। के पास अल्लाह ताला की एक हिदायत, नबी भेजे उसने, फिर हमारे पास इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास वो मालूमात मौजूद हैं जिससे हम एक बेहतरीन ज़िंदगी, दुनिया की नेमतों को मुसख्खर करके बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब दो हैं, एक जो है वो दाईं आंख है, वो है हिदायत अल्लाह की दी हुई नबियों की तालीम कुरान, और दूसरी आंख है हिदायत की जो तालीम है वो साइंस की तालीम, फिजिकल साइंसेस की तालीम इस दुनिया के लिए। तो इंसान को दो चीज़ें दी गई। अब क्या है कि अगर हिदायत छोड़ देता है तो उसकी एक आंख बंद हो जाती है और एक आंख खुली है। इस वक्त वेस्टर्न की पूरी एक आंख खुली है और हिदायत की आंख बंद है। ये है काना दज्जाल, ये एक तहजीब है जो दुनिया पर खुद इंसान नाफिज करता है। जब वो अल्लाह की हिदायत
سے غفلت برتتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اور وہ سب کچھ اس کو ملا ہے ان اسماء کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ اب مسلمانوں کی دونوں آنکھیں کھلی تھی کسی زمانے میں، تو انہوں نے پوری دنیا کو مسخر کیا۔ اب ہماری دونوں ہی آنکھیں بند ہیں مسلمانوں کی، تو مسلمان ذلت اور رسوائی میں ہیں، ایک طرف ان کے محتاج ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ تو یہ کانا دجال ایک تہذیب بھی ہے، تو وہ تہذیب اس وقت راسخ ہے پوری دنیا میں، ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہاں جو کچھ لوگ ہیں وہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سیشن کوشچن آنسرز کا، تو جو چاہیں وہ پہلا کوشچن کریں، میں پھر اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جی ادیبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I'm audible to all of you? پلیز کنٹینیو۔ اوکے، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پلیٹ فارم کے اوپر ایسی محفل منتظم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جناب سر شار احمد صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے ایک ہر ہفتہ وار سیریز کے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور جن سب نے جوائن کیا میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے جوائن کیا ہے سیشن، آپ نے ابھی سارا لیکچر سنا، تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اور اس سیریز کا جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں گرامر نہیں آتی قرآن کی، اگر ہم پراپر ہم عرب نہیں ہیں، ہمیں وہ سارے قواعد، وہ لغت، وہ جو صرف و نحو اگر ہمیں نہیں آتا، تو اس سے ہٹ کے اگر ہم اپنے زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہیں اور ہم اتنا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے، تو قرآن کا کم از کم جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، جو ایک ایسنس آف دا ڈیوائن ورڈ ہے، جو کلام الہی کی ایک جو اصل ایک روح ہے، جس کا مقصد ہے، جس کا پیغام ہے، کم از کم وہ ہم تک پہنچے، جس کو ہم ایک تو اپنی ذاتی زندگی میں شامل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا مقصد وہ یہ بھی ہے کہ جو انشاءاللہ انٹیگریٹڈ اسلامک ایجوکیشن جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے، اس کی ایک بنیاد ہمیں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تھینک یو سو مچ فار یو آل، اینڈ کویشچن آنسر جو ہیں وہ آپ ابھی اپنے شیئر کر سکتے ہیں سر کے ساتھ، کیونکہ بعد میں پھر اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہو پاتا۔ تو اوور ٹو یو فار کویشچنس پلیز۔ جناب مبشر صاحب۔ Anybody else? السلام علیکم۔ اچھا سر، میرا ایک سوال تھا۔ جی سر وہ لاسٹ سیشن سے بھی میرے مائنڈ میں تھا، اب جیسا کہ آج کی سیشن میں بھی آپ نے سارا تخلیق کا ایک بیان کیا، نظریہ، تو سر جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس سے متعلق مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ کیونکہ اصل میں ایسا ہے کہ جو ہم تھیوری آف ایوولوشن کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں اوریجن آف اسپیشیز، ٹھیک ہے، وہ جو کہتی ہے وہ اوریجن آف اسپیشیز کے وہ ایک سیم اوریجن ہے، اس کے بعد نیچرل سلیکشن آ جاتا ہے، پھر ڈسینٹ ود موڈیفیکیشن آ جاتا ہے، اور اسپیسیشن کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ ایک اسپیشی تھی، ایک قسم کے جاندار تھے، اس میں تبدیلی ہوتے ہوتے دوسری قسم کے جاندار بن گئے۔ تو سر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم بے شک بالکل ہمارے پاس جیسے آدم علیہ السلام والا جو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا بیان کیا ہے وہ سارا ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے کہ آج کے سیشن میں بھی آپ نے بیان کیا۔ تو سر ایسا ہے کہ میں نے اس پہ ڈفرینٹ آرٹیکلز دیکھے جب، تو اس میں کچھ پرسپیکٹیو ایسے بھی تھے، مطلب جو مسلمز کے ہی تھے، لیکن اس میں یہ آ رہا تھا کہ ہو سکے آدم علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پروسیجر تو ہمیں بیان نہیں کیا نا کہ کیسے تخلیق ہوئی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا مطلب پاسبل بھی ہو سکے، تو ہمیں ایمان کو جو ہمارا ایمانی نظریہ ہے وہ ہمارا بالکل بے شک وہی ہے کہ آدم علیہ السلام ڈائریکٹلی جیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ان کو، ان سے انسانی نسل کی جو ہے وہ آگے انسانی نسل کی افزائش ہوئی، لیکن جو باقی جاندار ہیں اس میں کسی حد تک ایوولوشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ تو سر اس حوالے سے ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟
کیونکہ آپ ڈفرینٹ یہ بھی اس میں ایسی آرات آپ نے کہا کہ ایوولوشن تھیوری ہے، ٹھیک ہے، وہ جی تھیوری کا لفظ خود ہی یہ کہتا ہے کہ ایک وہ مفروضہ ہے. تھیوری ایک مفروضہ ہوتا ہے، اور مفروضہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک مفروضہ کر لیا، پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے، پھر اس میں اور لوگ جوائن کر لیتے ہیں، پھر اس میں مزید اس میں ایڈیشن کر دیتے ہیں. یہ سب گمان پر ہوتا ہے. قرآن کتاب ہے لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ اگر یہاں پر آ کے آپ کہیں کہ نہیں ایک تھیوری آف ایوولوشن بھی مانی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس قرآن کو لا ریب فیہ نہیں مانا. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کائنات کا خالق ہے، انکا علی کل شیء قدیر ہے. اب آپ نے انسان کی تخلیق کے تو مان لیا، چلیے اب آپ کہتے ہیں دوسرے جو جانور ہیں، انسان تو آج تک یہی نہیں گن سکا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اسپیشیز بنائی ہیں، اور ہر روز کوئی ایک نئی اسپیشیز آتی ہے اور اس کی نئی خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں. سمندر کی تہہ میں تو ابھی ہم پہنچ ہی نہیں سکے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے. اور وہ کون ہے کہ وہ جب کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیء یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس نے ویل بھی بنائی، ڈولفن بھی تخلیق کی، اور ہزاروں قسم کی مچھلیاں بھی تخلیق کی. یہ سب خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی ایوولوشن تھیوری کے محتاج نہیں ہے. ہر روز ایک نئی اسپیشیز نکلتی ہے. اگر یہ ہوتا تو آج یہ تھیوری چل رہی ہوتی. تو وہ جو ہے قرآن ان تمام کو ڈینائی کرتا ہے. میں نے آپ کو سورہ انعام کی ایک آیت بھیجی تھی جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، کہ یہ سب زن پر چلتے ہیں، اپنے خیالات پر چلتے ہیں. اس خیالات پر ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، اور وہ اکثر الناس لا یعلمون، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں. قرآن کے آگے جو قرآن نے کہا ہے یہ سچ ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری تھیوری ہیں، اور تھیوری اور کیا ہوتی ہے کہ وہ سال 2 سال کے بعد ایک نئی تھیوری آ جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، کوئی آتا ہے وہ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے. تو یہ جو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے اسی نالج سے چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہے، وہ اسما کی صورت میں. اب انسان اس کو چاہے تو نیگیٹو استعمال کرے تو اپنی تھیوری کریٹ کر لے، اور پازیٹو چاہے تو پھر قرآن کو اپنا رہنما بنا لے. نیکسٹ. تھینک یو سو مچ سر. اچھا کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. اگر پچھلے سیشن سے ریلیٹڈ بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے نہ بھی ریلیٹڈ ہے، ادروائز کوئی کوشچن ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جو ایک فل سٹاپ ہو کر کے آپ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کو اس کا مطمئن جواب نہیں ملتا آپ کا اگلا سفر شروع نہیں ہوتا. تو ایمان کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک آڈ کوشچن ہے، چاہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے لوگوں کو اپیل نہیں کرے گا، لیکن آپ اپنا کوشچن کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ ہے وہ تعلیم جو آپ کو ایمان کی طرف لے کے جائے گی. شیطان آپ کو کھڑا کرتا ہے کہ آپ اپنا کوشچن نہ کریں، شرمائیں. آپ کوشچن کیجئے، جیسا بھی کوشچن ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اس قرآن سے ہی ہم کو جواب ملے گا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو لیفٹ ٹوڈے سیشن.
اور انشاءاللہ اس کا ایک کوئز فارم آپ کو دیا جائے گا جو آپ فل کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی ایک سیلف اسسمنٹ بھی ہو جائے گی اور آپ کی ایک ریویژن بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. چلے میں چھوٹی سی دعا کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں. جی سر. الحمد للہ الذی علی ذات عظیم الصفات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرحان فخیر الاسم عزیز الحلم وسیع العلم اسیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء سبحان العظیم الاحسان. یا رب العالمین, جس روز قیامت ہوگی سب فنا ہو جائے, تیری ذات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. یا اللہ, جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو ہم کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہماری پیاس بجھانا, ایسی پیاس بجھانا کہ اس کے بعد ہمیں پیاس نہ لگے. یا رب العالمین, ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی. یا اللہ, ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ان تمام اسباب سے, چیزوں سے جس سے انہوں نے پناہ مانگی. یا اللہ, ہم تجھ سے جنت نعیم کا سوال کرتے ہیں. قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانا فوز العظیم ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. ہم تجھ سے جنت نعیم کا سوال کرتے ہیں, اور اس دنیا میں ہمیں اس قول, فعل اور عمل کی توفیق دے جس سے ہم جنت نعیم کو حاصل کر سکیں, اس کے قریب ہو جائیں. اور یا رب العالمین, ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں اور اس قول اور فعل اور عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے. یا رب العالمین, ہماری اس نشست کو قبول فرما. سلامتی ہو کل خیر البریہ, کل انبیاء اکرام, ان کی امت, کل امت محمد, کل ارکان ملت ابراہیمی, کل کی جانب سے سلامتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو مقام محمود, مقام وسیلہ اور مقام فضیلہ عطا ہو. یا اللہ, ہم کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا, جہنم کے گڑھوں سے گرنے سے بچانا, اور اس قرآن پر عمل کر کے ہم اپنے لیے نور کو جمع کر لیں. اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر, ہمارا نور مکمل فرمان دینا جس میں ہم پل صراط کو پار کر لیں. یا اللہ تعالی, ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو شفاعت محمد, حوض کوثر اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں, ہمارے چہرے روشن فرمانا. ہم کو اپنے عرش کے دائیں جگہ دینا, اور ہم تجھ سے جنت کے اونچے درجوں کی بھیک مانگتے ہیں. یا رب العالمین, میری جو اہلیہ تھی ان کا انتقال ہوا, ان کو مقام بلند عطا فرما. اور ہمارے جتنے لواحقین, آباؤکم, امہاتکم, ازواجکم, اخوانکم, جتنے حاضرین ہیں ان سب کے لواحقین سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. تو عطا الاحسان ہے, امیم الاحسان ہے, قدیم الاحسان ہے. یا رب العالمین, ہماری اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما, اور ہم کو اس قرآن کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما. آمین ثم آمین. سلام علی المرسلین عباد اللہ المخلصین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ.